ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ سندھ کو بنجر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وزیراعظم کو مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے تو ہمیں صفائی دینے اور موقف پیش کرنے کا حق دیا جائے. سندھ میں نام نہاد قوم پرستوں کو کبھی عوامی مینڈیٹ نہیں ملا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ابھی اگر منصوبے سے متعلق کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا غلط تاثر جا سکتا ہے. یہ معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا ہے اور ترکیہ سے واپسی کے بعد اس پر پیش رفت کی جائے گی. جس نہر کا تنازع ہے وہ صرف 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سے متعلق ہے اور یہ منصوبہ تاحال ایکنک سے منظور نہیں ہوا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ارسا کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کا واحد آئینی فورم مشترکہ مفادات کونسل ہے. جون 2024 میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے معاملے کو سی سی آئی میں اٹھایا تھا. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جب یہ منصوبہ قومی اقتصادی کونسل میں لایا گیا تو اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بات کی تھی. اسحاق ڈار نے یقین دہانی کروائی تھی کہ منصوبے کو بغیر اتفاق رائے کے ایکنک میں پیش نہیں کیا جائے گا. بعد میں اسحاق ڈار کو نہریں کے معاملے پر خط میں بھی لکھا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال اٹھایا کہ 6 ماہ گزرنے کے باوجود منصوبے کو ختم کیوں نہیں کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو اس بات پر تکلیف ہوئی کہ وفاقی حکومت نے اس متنازع منصوبے کو واپس نہیں لیا. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میں انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور پیپل پارٹی نے کافی عرصے پہلے اس منصوبے پر اعتراضات اٹھا دیے تھے لیکن ان کو سنجیدگی سے غور پر نہیں لیا گیا. شرجیل میمن نے کہا کہ کینال منصوبہ نہ صرف متنازع ہے بلکہ اس کے خلاف عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے توقع ہے کہ وہ اس احساس اور اس حساس صورتحال پر سنجیدگی سے نوٹس لیں گے اور 6 کینال منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے. ہم نیت پر شک نہیں کرتے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے. اگر وزیراعظم منصوبے کے خاتمے کا اعلان کریں تو ہمارے تمام خدشات دور ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور سندھ حکومت کے وزراء کی ملاقاتیں, تنظیمی معاملات پر سیاسی حکمت عملی اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, وقار مہدی اور عاجز دھامرا نے بلاول ہاؤس میں چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات کی اور صوبے کی موجودہ سیاسی, تنظیمی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. صوبائی وزیر شرجیل میمن اور شازیہ مری نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور پارٹی کے جمہوری اور عوام دوست بیانیے کے فروغ پر بریفنگ دی. اور سندھ حکومت کے ترجمان اور سکھر کے میئر ارسلان شیخ نے سکھر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے متعلق چیئرمین کو آگاہ کیا. بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلوں کی تو پی ایس ایل کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 148 رنز کا ہدف کراچی کنگز نے 19.3 اوورز میں حاصل کیا. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. خوشدل شاہ نے 23 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. پشاور زلمے کے لیوک وڈ نے 3 اور علی رضا نے 2 وکٹیں حاصل کیں. اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کا بڑا اقدام. چیئرمین پیمرا سے جنرل سیکرٹری کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ غفران مجتبیٰ نے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کراچی میں کیبل آپریٹرز کے مسائل اور دیگر معاملات پر گفتگو کی گئی. غفران مجتبیٰ نے چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کو کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جلد ہی کراچی آ کر کیبل آپریٹر سے ملاقات کروں گا. ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل 2 چیئرمین پیمرا تمثیل حیدر بھی موجود تھے. سال 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران پی ٹی سی ایل گروپ نے اپنی آمدن میں 22% کا اضافہ کیا اور قومی ٹیلی کام اور آئی سی ٹی کمپنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ نے مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کر دیا. کمپنی کی مالیاتی کارکردگی میں فکسڈ براڈ بینڈ, موبائل ڈیٹا, انٹرپرائز اور کیریئر اور ہول سیل سروسز کے شعبوں نے نمایاں کردار ادا کیا. پی ٹی سی ایل کی فائبر ٹو دی ہوم سروس فلیش فائبر نے سب سے زیادہ 70% ترقی ریکارڈ کر کے اس شعبے میں اپنے قائدانہ کردار کو مزید مستحکم کیا. گروپ کی سیلولر کمپنی پی ٹی ایم ایل یو فون 4G کی آمدنی اس سہ ماہی کے دوران 21% بڑھی, جبکہ یو مائکرو فنانس بینک نے آمدنی میں سال بسال 77% اضافہ ریکارڈ کیا.
آپ کو آگاہ کریں کہ پوپ فرانسس کی آخری رسومات 23 اپریل کو ویٹیکن سٹی میں ادا کی جائیں گی۔ دنیا بھر سے عالمی رہنما تقریب میں شرکت کریں گے۔ ویٹیکن سٹی میں 9 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تفصیلات ظفر ساہی سے۔ جی، پوپ فرانسس جو کہ آج صبح ویٹیکن اسٹیٹ سٹی میں انتقال کر گیا ہے۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات جو ہیں وہ 23 اپریل بروز بدھ کو جو ویٹیکن اسٹیٹ سٹی میں ادا کی جائیں گی۔ ان آخری رسومات میں دنیا بھر سے اہم رہنما اور مختلف ممالک کے جو صدور ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے بعد پوپ فرانسس کو روم کے اندر ایک ان کا جو پسندیدہ چرچ تھا، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ سپرد خاک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آج سے 9 روزہ جو سوگ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ جو سوگ ہے اس کے بعد جو ہے نئے پوپ کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے پورے یورپ میں فضا جو ہے وہ سوگوار ہے۔ 23 اپریل کو پوپ فرانسس کی جو آخری رسومات ہیں وہ ویٹیکن اسٹیٹ سٹی میں ادا کی جائے۔ کہ جے یو آئی کا کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ۔ جے یو آئی نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس نے اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مشترکہ امور پر مختلف مذہبی اور پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جدوجہد کی حکمت عملی مرکزی مجلس شورا یا مرکزی مجلس عاملہ میں طے کی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام پر زور الفاظ میں از سر نو صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کا اعادہ کرتی ہے اور اجلاس میں امن و امان کی بدترین صورتحال کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور دھاندلی کے نتیجے میں قائم مرکزی اور صوبائی حکومتیں عوام کے مسائل کے حل میں امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں۔ جے یو آئی نے 27 اپریل کو لاہور، 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں شہداء غزہ ملین مارچ کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں مائنڈز اینڈ منرلز بل کو مکمل مسترد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بلوچستان میں بل کو ووٹ دینے والے پارٹی اراکین اسمبلی سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات واپس اسی سطح پر لانا چاہتے ہیں جہاں مشترکہ امور پر بات ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی سے بھی ہے، لیکن لڑائی نہیں ہے۔ جے یو آئی صوبائی خود مختاری کی حامی ہے اور نہروں کا معاملہ وفاق میں بیٹھ کر باہمی مشاورت سے طے ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان۔ کہا 27 اپریل کو پنجاب کے عوام کو جلسہ میں شرکت کی دعوت ہے۔ مذہبی جماعتیں مینار پاکستان میں جلسے میں شرکت کریں گی۔ اگر یہاں کوئی چھوٹی موٹی اسرائیلی لابی ہے بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکمران غزہ کے لیے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کر رہے؟ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے، ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفق علیہ ہونا چاہیے۔ ایک پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے۔ 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان پر جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا۔ پنجاب کے عوام کو دعوت دی گئی ہے، مذہبی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہے کہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا ہم سیاسی لوگ ہیں، آخری دم تک لڑیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں علینا صاحبہ، ہم لوگ انشاءاللہ جہاں تک جائیں گے ہم لوگ تو جائیں گے۔ مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، مقابلہ کریں گے۔ تو احتجاج کے لیے نکلیں گے کیونکہ ایک ٹھوس احتجاج آپ لوگ نے کرنا تھا، مولانا صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔ ان کی مرضی ہے، ہم لوگ دیکھیں تو بغیر مولانا صاحب کے احتجاج کر سکیں گے؟ ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ترلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ماضی میں بھی انہوں نے ترلوں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا، اب نہ اس طرح کا موسم ہے نہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ ہر چیز مذاکرات سے حل ہوتی ہے۔ ملکی مفاد اسی میں ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیز کا اتحاد جاری و ساری رہے۔ شہباز شریف نے جس طرح لیڈ کیا ہے اس سے ملکی حالات بہتر ہوئے اور اس سال معیشت اور بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ ترلے کرنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان کی امید ہے یا ان کا اپنا خیال ہے، ماضی میں بھی انہوں نے ترلوں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن اب نہ اس طرح کا موسم ہے اور نہ اس طرح کے لوگ جو ان کے ترلوں سے جو ہے ان کی باتوں میں آ جائیں۔ دیکھیں یہ ہر چیز مذاکرات سے حل ہوتی ہے، ملکی مفاد اسی بات میں ہے
کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کا اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ اتحاد جاری اور ساری رہے. اس اتحاد کی وجہ سے PDM کی حکومت میں بھی اور اب بھی اسی اتحاد کی وجہ سے ملک میں ترقی کی جو ایک موسم ہے وہ واپس آ رہا ہے. اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے اور اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں. حکومت کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے شہباز شریف نے جس طرح لیڈ کیا ہے پہلے PDM کی حکومت کو اور اب جس طرح شہباز شریف اس وقت لیڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دانشمندی کے ساتھ اور جتنی معاملہ فہمی کے ساتھ وہ پہلی پوزیشن کو ریس پوزیشن کو اس نے لیڈ کیا ہے. N18 ہری پور الیکشن کے حوالے سے حکم امتناع ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں عمر ایوب کی نشست خطرے میں پڑ گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, آخری دم تک لڑیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع ختم ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. قانون کے مطابق الیکشن کمیشن صرف 60 دن کے اندر درخواست سن سکتا ہے. الیکشن سے ایک دن قبل مجھے لیپ ٹاپ کا نشان الاٹ کیا گیا. مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم آخری دم تک مقابلہ کرتے رہیں گے. مخالف امیدوار بابر نواز نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کے 4 دن بعد دھاندلی کے خلاف درخواست دی تھی اور اس الیکشن میں جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید کسی ترمیم کی ضرورت نہیں, اگر ہوئی تو اتحاد مل کر فیصلہ کرے گا. اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں آئین معطل نہیں, VIP ماحول ہے, عدالتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں وفاقی وزیر ہوں, پیدل جانا پسند کرتا ہوں. ہمارے کلائنٹ جو ملک کے سابق وزیر اعظم تھے ان کے لیے کبھی دروازے نہیں کھلے, وہ پیدل جاتے تھے. آج جھنڈے والی گاڑیوں میں آتے ہیں, تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. آپ فوجی تنصیبات پر حملے کریں گے, سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلائیں گے تو آپ کو پھول نہیں پہنائے جائیں گے. خوشی ہوگی اگر خیبر پختونخوا حکومت اپنے صوبے پر زیادہ خرچ کرے اور عدالتی نظام بہتر کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم پر جماعت اسلامی کا اپنا موقف تھا اور JUI کا اپنا. جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو کلی طور پر مسترد کیا تھا. ہم فوری نئے الیکشن نہیں بلکہ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج چاہتے ہیں. جماعت اسلامی فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہے. آئین اور جمہوریت کی بالادستی سب کو قبول کرنی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ملک میں مہنگائی ہے مگر حکومتی اعداد و شمار میں نہیں. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ فلسطین سے متعلق ہم مولانا فضل الرحمان کے موقف کے ساتھ ہیں. دونوں جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گی. یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اس پر جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا اور مولانا اپنا ایک موقف پیش فرما رہے تھے. آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے, اس میں یہ ایک اصولی چیز خود جماعت اسلامی میں بھی طے شدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی مولانا نے فرمایا کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے, لیکن وہ چیزیں کہ جن پر اشتراک عمل ہو سکتا ہے, جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, متفقہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے اور کچھ قدم ایسے اٹھائے جا سکتے ہیں جو مل کر اٹھائے جا سکتے ہوں تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ایک بار پھر ناجائز لندن میں قیام میں توسیع کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف 2 ہفتے کے نجی دورے پر برطانیہ گئے تھے, تاہم اب ان کی واپسی مؤخر کر دی گئی ہے اور میڈیکل چیک اپس کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری جانب لندن میں مقیم مسلم لیگ کی قیادت کی جانب سے ایک ورکرز کنونشن کی تیاری کی جا رہی ہے جس کا مقصد مقامی کارکنوں کو نواز شریف سے ملاقات کا موقع دینا ہے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی واپسی ٹکٹ ری شیڈیول کر لی گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.